وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے مجوزہ رہائی فورس کی تشکیل کے اعلان نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلاف رائے اور دھڑے بندی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پارٹی کے بعض رہنما اس فیصلے کو پارٹی کی اسٹریٹ موومنٹ کو منظم کرنے کا مؤثر ذریعہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دیگر حلقے اس اعلان کو ٹرک کی نئی بتی سے تعبیر کرتے ہوئے بے وقت کی راگنی اور پارٹی کارکنوں کو خود ہی گرفتار کرانے کا نیا جال قرار دے رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق رہائی فورس کے قیام کا اعلان نہ صرف تحریک انصاف کی آئندہ حکمت عملی بلکہ اس کی داخلی ہم آہنگی کے لیے بھی ایک اہم امتحان بن چکی ہے۔ ایک طرف معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان دو ٹوک اعلان کر رہے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے فورس بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے کسی توثیق کی ضرورت نہیں، تو دوسری جانب پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم واضح کر رہے ہیں کہ سیاسی کمیٹی اور سیکرٹری جنرل آفس کی منظوری کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی کمیٹی اور سیکرٹری جنرل آفس کی منظوری کے بغیر ایسی کسی تجویز پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر پہلے ہی مختلف تنظیمی ونگز موجود ہیں، اس لیے نئی فورس کے قیام سے پہلے باقاعدہ مشاورت ناگزیر ہے۔ یوں رہائی فورس کا معاملہ صرف ایک تنظیمی فیصلہ نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اندر اختیار اور حکمت عملی کے توازن کا امتحان بن گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر موجود ونگز کے ہوتے ہوئے ایک نئی فورس بنانے کی تجویز کیا داخلی نظم و ضبط کو چیلنج کرے گی؟ کیا رہائی فورس پی ٹی آئی کو نئی طاقت دے گی یا اندرونی تقسیم کو مزید گہرا کرے گی؟ یہ سوال اب صرف پارٹی کا نہیں، ملکی سیاست کا اہم موضوع بنتا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کے اپنے ہی کارکنوں اور مقامی عہدیداروں کی ایک بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اعلان کردہ عمران خان رہائی فورس کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا بند کرنے سے متعلق حالیہ ناکام ترین احتجاج نے انتشار کا شکار پی ٹی آئی کو مزید منتشر کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ضلعی عہدیداران، آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کے متحرب دھڑے اس ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ نہ صرف ایک دوسرے کو آستین کا سانپ اور غدار قرار دیا جا رہا ہے بلکہ پارٹی میں موجود مخالف ناراض دھڑا سہیل آفریدی اور ان کے ہمنواؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی دھمکیاں تک دے رہا ہے۔ غرض یہ کہ یہ اندرونی لڑائی اب بند کمروں سے نکل کر سوشل میڈیا پر آ چکی ہے۔ چوراہوں پر اپنے گندے کپڑے اس شدت سے دھوئے جا رہے ہیں کہ اس کے چھینٹوں نے پارٹی کا چہرہ مزید آلودہ کر دیا ہے۔ یہ خیال عام ہے کہ خیبر پختونخوا کے سپر فلاپ شو نے عمران خان کی رہائی کے لیے آخری احتجاجی آپشن کے تابوت میں بھی آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ ناقدین کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے والے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی عزت سادات بھی جاتی دکھائی دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ناراض دھڑے کی جانب سے ان دونوں کی زبردست ٹرولنگ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور کے پی کے ہاؤس کے پرسکون ماحول میں پکنک نما احتجاج کر کے کارکنوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دھرنوں کی ناکامی پر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک دھڑا علی امین گنڈا پور کے حامیوں کا ہے، دوسرا دھڑا سہیل آفریدی کے سپورٹر پر مشتمل ہے اور تیسرا گروپ وہ ہے جو ان دونوں کو ناکام احتجاج کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ تینوں کے مابین آن لائن آف لائن گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اس حوالے سے بڑھتے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان کی رہائی کے نام پر نئی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ بھی سہیل آفریدی کے گلے پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اس اقدام بارے پی ٹی آئی میں شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے احتجاج کی ذمہ داری علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو دی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیوں کیا گیا؟ وزیر اعلیٰ کی جانب سے عمران خان رہائی فورس پر پارٹی کے اپنے لوگوں کی جانب سے شدید تنقید میں اس شک کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اس فورس کے لیے لاکھوں نوجوانوں کارکنوں کا ڈیٹا جمع کر کے ایک کمپیوٹر فائل بنائی جائے گی تاکہ انہیں گرفتار کرانے کے لیے یہ فہرست قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کر دی جائے۔ ناراض پی ٹی آئی کارکنان کے مطابق 26 نومبر کے احتجاج کے بعد
بیانیہ دیا گیا کہ ہمارے 370 بندے مارے گئے ہیں اور اب حالیہ دھرنوں کی ناکامی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے فورس بنا دی ہے۔ یہ سب ڈرامے کارکنوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔